السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اول كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا۔ معزز سامعین کرام، میں نے جو ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، یہ آیت کریمہ 7ویں پارے کی دوسرے صفحے کی آیت ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سنگین برائی کا تذکرہ کیا ہے، جس برائی کو ہم اپنے دور میں برائی نہیں سمجھتے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ شیطان کا عمل ہے، یہ شیطانی کام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہم اس دور میں اس برائی کو برائی نہیں سمجھتے، اس برائی کا احساس ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغ میں نہیں ہے، اور ہم کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی نوعیت میں اس برائی کو انجام دیتے ہیں اور اس کو روکنے تھامنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے۔ وہ برائی کیا ہے؟ جوا کھیلنا، جوا کھیلنا اور شراب پینا۔ شراب پینے کو ہمارا سماج غلط سمجھتا ہے، اس کے اثرات کو غلط سمجھتا ہے۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ شراب پینے والے اور شراب پینا یہ دونوں غلط ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن ایک شریف سماج جوا کھیلنے کو، جوا میں ملوث رہنے کو اور جوا کی جو شکلیں ہیں اس میں اپنے آپ کو ڈالنے کو غلط نہیں سمجھتے، اس کی برائی کو غلط نہیں سمجھتے۔ اس لیے ہم سب کو آج یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ کتنا سنگین جرم ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور یہ ہمارے سماج کو کیسے گھن کی طرح کھا رہا ہے، اور کیسے ہماری معیشت برباد ہو رہی ہے، اور کیسے ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہے، اور کیسے ہم برباد ہو رہے ہیں جوا کے اس جال میں پھنس کر۔ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ اے ایمان والو، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شراب نوشی، شراب پینا، جوا کھیلنا اور بت اور چاسا، یہ سب کے سب شیطان کے عمل ہیں، یہ ایک گندگی ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ فاجتنبو، اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ شیطان تم کو جوئے میں ڈال کر، شیطان تم کو قمار بازی میں ڈال کر، شیطان تم کو میسر میں ڈال کر اور جوؤں کی شکلوں میں ڈال کر تمہارے اندر بغض کو ڈالنا چاہتا ہے، تمہارے اندر دشمنی ڈالنا چاہتا ہے، تمہارے اندر عداوت ڈالنا چاہتا ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ تمہارے اندر شراب کا چسکا ڈال کر اور جوئے کا چسکا ڈال کر شیطان بغاوت چاہتا ہے، تمہارے اندر پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے، لڑائی جھگڑا پیدا کرنا چاہتا ہے۔ الغرض ہمارا سماج جواری بھی ہے، شرابی بھی ہے، شراب بھی پیتا ہے اور جوا بھی کھیلتا ہے، جس کی وجہ سے محبت آپس کی ختم ہو رہی ہے اور فحش چیزیں فروغ پا رہی ہیں اور عداوت، دشمنی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ ہم لوگ تو دیندار ہیں اور ہم لوگ پرہیزگار ہیں، ہم لوگ نمازی ہیں، ہمارے اندر نہ جوا ہے نہ شراب ہے،
لیکن آج جو جدید ٹیکنالوجی ہے، جدید دور کے اندر جوا کا نام بدل دیا گیا، جوا کی شکلیں بدل دی گئی، حقیقت وہی ہے لیکن جوا کا نام، اس کی اسکیم کو بدل دیا گیا اور اس کی شکلیں بدل دی گئی، اس کی تعریف بدل دی گئی، اور ہر گھر کے اندر آپ دیکھ لیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی شکل میں جوا کھیلنے والا موجود ہے۔ ہمارے سماج کے اندر بہت سارے لوگ وہ ہیں جو تاش کھیلتے ہیں، یہ بھی جوا ہے۔ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو ریس لگاتے ہیں، وہ چاہے کار کا ریس ہو، بائک کا ریس ہو، یا یہ کہ گھوڑے کا ریس ہو، یہ بھی ایک قسم کا جوا ہے۔ بہت سارے لوگ وہ ہے جو چڑیا اڑاتے ہیں اور شرط لگا کر چڑیا اڑاتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کا جوا ہے۔ بہت سارے لوگ وہ ہوں گے جو مرغے کو آپس میں لڑاتے ہیں، وہ بھی ایک قسم کا جوا ہے۔ اور یہ تمام وہ جوا ہے جس کو قرآن نے اور حدیث نے سراسر گناہ کبیرہ اور حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب نوشی کے ساتھ جوئے کا تذکرہ کیا، انما الخمر والمیسر، کہ شراب پینا اور جوا کھیلنا، یہ دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ کیا ہے تاکہ دونوں کی برائی سماج کو ایک جیسی لگے۔ لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے اور یہ ہماری محرومی ہے کہ ہم شراب پینے کو برا سمجھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو جوئے کا تذکرہ ہے اس کو ہم برا نہیں سمجھتے۔ اردو میں ہم اس کو جوا بولتے ہیں، جبکہ عربی کے اندر اس کے لیے قمار کا لفظ استعمال ہوتا ہے، میسر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن نے جوئے کے لیے، جوا کھیلنے کے لیے میسر کا لفظ استعمال کیا ہے، جیسے کہ اسی آیت کے اندر انما الخمر والمیسر والانصاب، اور دوسری آیت میں یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوا کھیلنے کو میسر کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ میسر یہ یسر سے بنا ہوا ہے۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جوا کو میسر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ بہت آسانی کے ساتھ دوسرے کا مال بغیر کسی مشقت کے ایک آدمی حاصل کر لیتا ہے۔ جوا کہتے کس کو ہیں؟ جوا کہتے ہیں کہ آپس میں کچھ فریق کسی ایسی چیز پر معاہدہ کرے جو کہ غیر یقینی ہو اور اپنا تھوڑا بہت مال لگا کر دوسرے کا مال زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا، اور یہ غیر یقینی معاملہ ہو، غیر یقینی مسئلہ ہو، غیر یقینی چیز پر کوئی آدمی معاملہ کرے، اس میں دو فریق ہوں، دو سے زیادہ فریق ہوں، اور یہ اپنا تھوڑا سا مال لگاتے ہیں اور سامنے والے سے زیادہ مال حاصل کرنے کی امید رکھتے ہیں، اسی کا نام جوا ہے۔ صرف جوا کھیل کود میں نہیں ہوتا۔ ہماری ایک غلط فہمی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کھیل کود، ہمارے بچے یا نوجوان کھیل کود کرتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، لوڈو کھیلتے ہیں، یا کسی طرح کا شطرنج کھیلتے ہیں، یا اور بھی کوئی چوسر کھیلتے ہیں، تو اس میں شرط لگاتے ہیں کہ بھائی میں جیت گیا تو اتنا پیسہ، ہار گیا تو اتنا پیسہ دوں گا، اسی کا نام جوا نہیں ہے۔ جوا مختلف قسم ہے جوا کی۔ ہر وہ چیز جس کے اندر معاملہ غیر یقینی ہو اور فریق اپنا مال لگائے یا نہ لگائے لیکن سامنے والے سے خوب سارا مال اپنے جیب میں حاصل کر لے، اس کا نام جوا ہے، بغیر کسی معاوضہ کے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر جوئے کی شکل آپ کو دیکھنی ہو تو جوئے کے اندر 4 چیزیں آپ کو ملیں گی۔ سب سے پہلی چیز تو کہ یہ 2 یا 2 سے زیادہ فریق کے درمیان معاملہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی اکیلا جوا نہیں کھیل سکتا، لیکن اس کی شکل آج بھی موجود ہے کہ ایک آدمی اکیلا جوا کھیل سکتا ہے، موبائل پر، انٹرنیٹ پر، اور اسی طریقے سے کمپیوٹر پر۔ جیسے کہ آج ہمارے نوجوان اگر کسی کرکٹ میچ پر یا کسی ٹیم پر تھوڑا بہت پیسہ لگاتے ہیں، جس کو ڈریم 11 کہتے ہیں یا مائی 11 سرکل کہتے ہیں، یا ہاؤس ایٹ طرح کی جو بھی ٹیم ہوتی ہے اور اس پر وہ پیسہ لگاتے ہیں کسی کھلاڑی پر یا کسی ٹیم کے جیتنے پر یا کسی کھلاڑی کے اچھے کارکردگی پر، تو یہ بھی ایک قسم کا جوا ہے جس میں ایک ہی فرد شامل ہوتا ہے کہ موبائل سے جو شامل ہو گیا، کچھ پیسہ لگایا اور پیسہ لگا کر وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ موبائل اور انٹرنیٹ الگ کر دیں تو آپ یہ سمجھیں کہ ایک آدمی اکیلے جوا نہیں کھیل سکتا، اس کے لیے 2 یا 2 سے زیادہ لوگ ہوں گے۔ دوسری صورت
جوا کے اندر 4 چیزیں جو ہوتی ہے اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ لوگ شامل ہوتے ہیں کسی معاملے میں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ دونوں آپس میں تذبذب کے شکار ہوتے ہیں، ان کو یقین نہیں ہوتا ہے، مال کے آنے کا بھی یقین نہیں ہوتا، مال کے جانے کا بھی یقین نہیں ہوتا، کسی کا پورا مال واپس آ جاتا ہے اور کسی کا پورا مال ڈوب جاتا ہے۔ اور تیسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ بغیر معاوضے کے یا تو ہمارا مال کسی دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے یا بغیر معاوضے کے کسی دوسرے کا مال ہمارے پاس آ جاتا ہے جوا کے اندر۔ اور چوتھی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ دونوں فریق آپس میں ایک دوسرے کا مال حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑا سا مال لگائیں گے اور سامنے والے سے زیادہ مال لینے کی کوشش کریں گے۔ یہ 4 چیزیں جب ملتی ہے تو وہ جوا ہوتا ہے۔ لیکن میں نے جو ایک بات یہ کہی کہ 2 یا 2 سے زیادہ فریق ہونا چاہیے، وہ تو عام جوئے کی شکل میں ہوتی ہے، لیکن اگر ہم نیٹ پر آج کل جو میں نے کہا کہ نام بدل دیا جاتا ہے، شکل بدل دیا جاتا ہے، اسکیمیں بدل دی جاتی ہے، تو ہم اس کو جوا نہیں سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ بھی ایک قسم کا جوا ہے۔ جیسے کہ جتنے بھی کرکٹ میچ ہوتے ہیں نیٹ پر اور اس پر پیسہ لگاتے ہیں، کسی کھلاڑی پر پیسہ لگاتے ہیں، کسی ٹیم پر پیسہ لگاتے ہیں، وہ سب جوا ہے اور وہ سب حرام ہے، وہ سب گناہ کبیرہ ہے۔ وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ قرآن نے کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ شیطان کا عمل ہے، یہ شیطان والا کام ہے، اس کا فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ شراب میں اور جوئے میں آپ کو بظاہر تھوڑا بہت کچھ فائدہ نظر آتا ہوگا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ اس کا نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے، نقصان زیادہ ہے اور نفع کم ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جوئے میں بظاہر ہم کو کچھ نفع نظر آ جائے لیکن وہ نفع نہیں ہے، اس سے نقصان ہے۔ میں ابھی آپ کو آگے بتاؤں گا کہ اس کا کتنا نقصان ہے۔ تو ہم ایسی شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے جو شریعت کے رحمت والی شریعت ہے، جس شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ کسی کو نہ نقصان دینا ہے نہ اپنے کو نقصان اٹھانا ہے، نہ ہم اپنی ذات پر نقصان اٹھائیں نہ کسی دوسرے کو نقصان دیں۔ جو نبی ہمیں دیے، ہمارے شریعت کے لیے مبعوث کیے گئے، وہ نبی بھی رحمت للعالمین ہیں۔ اس نبی نے بھی ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ کسی دوسرے کو نہ نقصان پہنچانا ہے نہ خود نقصان اٹھانا ہے۔ لیکن آپ جوئے کا جب پورا معاملہ دیکھیں گے تو اس کے اندر یہ ہے کہ دوسرے کو نقصان پہنچانا اور خود بھی نقصان اٹھانا، کیونکہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ پورا کا پورا پیسہ جیت جائیں گے۔ آپ نے جوا میں دیکھا ہوگا کہ آدمی اپنا گھر بھی ہار جاتا ہے، اپنا زمین بھی ہار جاتا ہے، اپنا مال دولت زمین جائیداد سب کچھ ہار جاتا ہے۔ اور یہ جوا کھیلنا یہ صرف آج کی روش نہیں ہے، یہ آج کا طریقہ نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں، زمانے جاہلیت کے لوگ بھی شراب پینے کو اور جوا کھیلنے کو فخر سمجھتے تھے۔ خود حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجت اللہ البالغہ کے اندر لکھا ہے کہ پرانے زمانے میں، زمانے جاہلیت میں عرب جوا کھیلنے کو اور شراب پینے کو فخر محسوس کرتے تھے، اور جو لوگ جوا نہیں کھیلتے تھے، جو لوگ شراب نہیں پیتے تھے، تو ان کے بارے میں وہ یہ طنز کرتے تھے کہ یہ آدمی بخیل ہے، یہ آدمی بزدل ہے، یہ آدمی بہادر نہیں ہے۔ اور پھر یہ اپنے جوا کھیلنے کا تذکرہ اور شراب پینے کا تذکرہ یہ شعر و شاعری کے اندر کیا کرتے تھے، اور خوب شراب پیتے تھے، خوب جوا کھیلتے تھے، یہ ان کے گھٹی میں پڑا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے عرب کے اندر جوا کا نام اور جوا کا نام دو ہے، ایک قمار نام ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا، اور ایک میسر نام ہے جس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، اور حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قمار نام کا تذکرہ کیا ہے کہ قمار جوا کو بولتے ہیں، یہ قمر سے بنا ہوا ہے، اور قمر کے معنی چاند کے آتے ہیں، اور چاند کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے، اسی سے اس کا نام قمار رکھ دیا گیا، کیونکہ جوا میں کبھی مال بہت بڑھ جاتا ہے اور کبھی مال بہت گھٹ جاتا ہے۔ تو یہ تو زمانے جاہلیت کی فطرت تھی، زمانے جاہلیت کہ لوگوں کی عادت تھی کہ وہ لوگ جوا کھیلتے تھے، اور جو لوگ جوا نہیں کھیلتے تھے ان کو وہ لوگ بزدل اور ان کو وہ بخیل سمجھتے تھے۔ لیکن ہمارے زمانے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شطرنج کھیلنا
اور اس پر داؤ پیچ لگانا، یا کوئی گیم ہو، کوئی کھیل ہو، کرکٹ ہو، فٹ بال ہو یا والی بال ہو یا کسی طرح کا کوئی گیم اور کھیل ہو، اس پر شرط لگانا، دو طرفہ شرط لگانا یا ایک طرفہ شرط لگانا اور مال حاصل کرنا کہ جیتنے والا مال لے گا اور ہارنے والا مال دے گا، اس کو تو ہم جوا سمجھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری جوا کی قسمیں ہیں جو حرام اور ممنوع ہیں، جیسے کہ نیٹ پر اور موبائل پر، کمپیوٹر پر جو ہے کسی بھی ٹیم یا کسی بھی کھلاڑی پر پیسہ لگا کر اس سے پیسہ کمانا، یا تو ہم 45 روپے یا 50 روپے ہی ہماری فیس ہوتی ہے جو لگاتے ہیں نوجوان، تو وہ 50 روپے کبھی کبھی پورا کا پورا ڈوب جاتا ہے، یا 50 کے ذریعے میں 45 یا 70 روپے مل جاتا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا جوا ہے جس سے بچنا چاہیے۔ اب آئیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جوئے کی وجہ سے نقصان کیا ہوتا ہے، سماج میں اس کا اثر کیا پڑتا ہے۔ جوا سے سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اس سے سماج کے اندر عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے، آدمی کا دماغ ظلم اور زیادتی کی طرف جاتا ہے، دھوکہ دھڑی کی طرف جاتا ہے، کیونکہ جوا کا جتنا بھی سسٹم ہے اس کا چاہے نام آپ بدل دیں، اس کا آپ شکل بدل دیں، لیکن میں نے جو ابھی آپ کے سامنے 4 شکلیں رکھی ہے کہ اگر بغیر کسی معاوضے کے کسی کا پیسہ ہمارے پاس آ رہا ہے یا کسی کا پیسہ کسی کے پاس جا رہا ہے، اور اگر کسی معاملے میں کوئی یقین نہیں ہے، غیر یقینی معاملہ ہے اور اس پر معاہدہ ہو رہا ہے اور اس پر پیسہ ہمارا جا رہا ہے یا آ رہا ہے، یہ جوا ہے۔ اب وہ کسی بھی نام کے ساتھ ہو، وہ کسی بھی اسکیم کے ساتھ ہو، وہ کسی بھی شکل کے ساتھ ہو، وہ جوا ہے، اور اس میں یہ چیز لازمی ہوتی ہے کہ سامنے والے کا پیسہ ہم کو کسی طریقے سے بھی دھوکہ دھڑی کے ساتھ ہم کو جو ہے حاصل کرنا ہے۔ آپ جوا کی جتنی شکلیں اٹھا کر دیکھیں وہ آپ کو کہیں گے کہ یہ رسک آپ کا ہے، آپ اچھی طریقے سے چھان بین کر لیں، پھر اس میں لگیں، پھر اس میں آپ اپنا پیسہ انویسٹ کریں۔ آپ کو پہلے بتا دیا جائے گا، جب اسکیم دینے والا آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، آپ کا خسارہ بھی ہو سکتا ہے، آپ اچھی طریقے سے ڈاکومنٹس اور اس کے شرائط ساری چیزوں کو پڑھ لیں، پھر آپ اپنا پیسہ انویسٹ کریں، اس کا مطلب وہ بھی جانتا ہے کہ اس کے اندر کوئی لائن اور کوئی چیز ایسی ہے جو آدمی کو اگا بھی سکتی ہے اور آدمی کو ڈبا بھی سکتی ہے۔ یعنی یہ غیر یقینی معاملہ ہے، یہ ایسا معاہدہ ہے جس کا کوئی یقین نہیں ہے، یہ مجہول ہے، یہ معلوم چیز نہیں ہے۔ تو ہر جوئے کے اندر، ہر اس طرح کے معاملے میں آپ کو کوئی نہ کوئی چیز ایسی مل جائے گی جس سے یا تو آپ ایک دن میں کروڑ پتی بن جائیں گے، یا ایک دن کے اندر آپ غریب بن جائیں گے، روڈ پتی ہو جائیں گے اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اور اسلام کہتا ہے کہ دولت ایک ایسی چیز ہے جو سب کے پاس رہنا چاہیے، دولت ایسی چیز ہے کہ تھوڑی بہت سب کے پاس ہونی چاہیے، کسی ایک کے پاس پوری کی پوری دولت جمع ہو جائے اور کوئی ایک طبقہ بالکل غریب ہو جائے، یہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، کہ ایسا نہ ہو کہ تم میں سے سب کا سب ایک طبقہ ایسا ہو کہ پورا کا پورا امیر ہو جائے اور ایک طبقہ ایسا ہو کہ پورا کا پورا غریب ہو جائے۔ اور جوئے کا جو سسٹم ہے، جوئے کا جو نظام ہے، اس کا نقصان اور اس کی خرابی یہ ہے کہ امیر امیر بنتا چلا جاتا ہے اور غریب غریب بنتا چلا جاتا ہے۔ جیسے زمانے جاہلیت کے اندر لوگ جب جوا کھیلتے تھے تو وہ جوا کھیلنے میں اپنے بیٹی کو، اپنے بیوی کو، اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنے بچوں کو داؤ پر لگا دیتے تھے۔ آج کے لوگ بھی اگر بیٹی بچوں کو داؤ پر نہیں لگاتے تو کم از کم اپنا گھر بار اور زمین جائیداد تو داؤ پر لگا ہی دیتے ہیں، اور اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام کا یہ نظام ہے کہ تھوڑا بہت پیسہ سب کے پاس ہونا چاہیے، کوئی ایک بیگ کنگلا نہیں ہو جائے، کوئی ایک بیگ غریب نہ ہو جائے، سب کے پاس تھوڑا بہت مال ہونا چاہیے۔ اس لیے اسلام نے صدقے کا نظام رکھا ہے، اس لیے اسلام نے زکوٰۃ کا نظام رکھا ہے، اس لیے اسلام نے صدقہ فطر اور خیرات کا نظام رکھا ہے کہ سب کے سب ایک بیگ جو ہے وہ کنگلے نہ ہو جائے، غریب نہ ہو جائے، سب کے پاس تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے مال حاصل ہو۔ تو ایک تو نقصان یہ ہے جوا کھیلنے کا کہ تمام کے تمام لوگ ایک بیگ یا تو امیر ہو جائیں گے یا ایک بیگ غریب ہو جائیں گے، اور ایسا اسلام پسند نہیں کرتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر دھوکہ دھڑی ہے، اور دھوکہ کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کہ نہ تم دھوکہ کھاؤ نہ کسی کو دھوکہ دو۔ قرآن حدیث کے اندر ہے کہ من غش فلیس منا، کہ جو آدمی کسی کو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور پھر ایک حدیث کے اندر ہے کہ مومن وہ ہے جو ایک بار اگر دھوکہ کھا لے تو دوبارہ دھوکہ نہیں کھاتا۔
یعنی اگر ایک بار مومن دھوکہ کھا لیتا ہے کسی معاملے میں تو پھر اس مسئلے میں دوبارہ نہیں پڑتا. لیکن ہمارے نوجوان ایسے ہیں کہ ایک بار اگر وہ جوا میں پیسہ ہار جائیں، ڈریم 11 پر پیسہ لگائیں، مائی 11 سرکل پر پیسہ لگائیں، تو پھر امید رکھتے ہیں کہ نہیں اگلی بار جیت جائیں گے، پھر لگاتے ہیں پیسہ، پھر دوسری بار بھی ہار گئے، پھر تیسری بار لگاتے ہیں. ایسا 45-50 روپے کر کے وہ 10,000 20,000 روپے اپنی کمائی کے اور اپنی محنت کی کمائی کے وہ ڈریم 11 پر اور جوئے میں ہار جاتے ہیں، اور نتیجے میں ان کو کچھ نہیں ملتا. اور جوئے کی وجہ سے آدمی کے اندر نکما گری پیدا ہوتی ہے، آدمی نکما ہو جاتا ہے، کیونکہ مفت کھانے کی عادت ہو جاتی ہے. کیونکہ آدمی جب جوا کھیلتا ہے تو اس کو محنت کرنے کی عادت نہیں ہوتی، کیونکہ جوا کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ محنت کچھ مت کرو، کام کچھ مت کرو، بس بیٹھے رہو، کسی مال پر داؤ لگاؤ، تھوڑا سا پیسہ لگاؤ، اور کچھ سیکنڈ میں اگر آپ کی قسمت ٹھیک رہی تو آپ کا گھر پیسے سے بھر جائے گا. یہی کانسیپٹ ہے جوئے کا. تو آدمی اس میں نکما بھی ہو جاتا ہے، آدمی اس میں محنت کرنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ جس کو مفت خوری کی عادت ہو جاتی ہے وہ کام بالکل کرنا نہیں چاہے گا، کوئی کام نہیں کرنا چاہے گا. اور آپ دیکھ لیں اٹھا کر کہ جو لوگ جواری ہیں، جو لوگ تاش کھیلنے والے ہیں، جو لوگ مرغا لڑانے والے ہیں، اور جو لوگ ڈریم 11 پر پیسہ لگاتے ہیں یا اس طرح کی چیزوں پر پیسہ لگاتے ہیں، ان کے اندر ایک چیز سیم ملے گی کہ وہ کام چور ہوں گے، کام کرنا پسند نہیں کریں گے. وہ لوگ محنت مشقت پسند نہیں کریں گے، کیونکہ جوا نے ان کی عادت کو بگاڑ رکھی ہے. اور صرف جوئے سے صرف ایک فرد کا یا ایک شخص کا نقصان نہیں ہے، جوئے سے سمجھیے کہ ایک معاشرے کا نقصان ہوتا ہے، ایک سماج کا نقصان ہوتا ہے. کیونکہ جب سماج کے اندر غربت پھیلتی ہے تو اس کے اثر سب گھروں پر پڑتا ہے. سماج کے اندر جب نفرت پھیلتی ہے تو اس کا اثر سب گھروں پر پڑتا ہے. سماج کے اندر جب دشمنی پھیلتی ہے تو اس کا اثر سب کے گھروں پر پڑتا ہے. سماج کے اندر جب گالی گلوج ہوتا ہے، جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، سماج کے اندر جب فتنہ فساد ہوتا ہے، قتل و غارت گری ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں کہ ہر جوئے کا نتیجہ لاسٹ میں قتل و غارت گری ہے، مرڈر ہے، جان لینا ہے یا جان دینا ہے، یا سب کچھ ہار دینا ہے یا سب کچھ لے لینا ہے. اور اگر آپ کسی دوسرے آدمی کا سب کچھ لے لیتے ہیں، اس کا چولہا چوکا سب بند ہو جاتا ہے، اس کے گھر میں پھوٹی کوڑی نہیں ہوتی ہے، اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ گرچہ کہ اس نے جوا کھیلا ہے، جوئے کھیلنے کے ذریعے وہ اپنا سب کچھ ہار گیا ہے، لیکن اسلام تو ایسا بالکل نہیں چاہتا. اسلام تو ایثار کی تعلیم دیتا ہے، ہمدردی کی تعلیم دیتا ہے، تعاون اور ایک دوسرے کے ہیلپ اور مدد کی تعلیم دیتا ہے. لیکن جب آپ جوا کھیلتے ہیں تو سامنے والے کا سب کچھ اپنے پاس حاصل کر لیتے ہیں. اس کے پاس اب کھانے کے لیے بھی پیسہ نہیں رہتا، اس کے پاس چولہا جلانے کے لیے بھی پیسہ نہیں رہتا. تو اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا. اس لیے جواری کو آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر ایثار ختم ہو جائے گا، ان کے اندر عفو درگزر ختم ہو جائے گا، ان کے اندر رحمت ختم ہو جائے گی، ان کے اندر شفقت ختم ہو جائے گی، ان کے اندر رحم و کرم کا مادہ ختم ہو جائے گا، ان کے اندر سخاوت کا مادہ ختم ہو جائے گا، اور وہ دنیا دار ہوتے چلے جائیں گے، ان کا دل سخت ہوتا چلا جائے گا، دین کی باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آئیں گی. یہ اتنے بڑے بڑے نقصان ہیں جوا کھیلنے کے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ شراب پینا برا ہے، کہ شراب پینے میں جو لوگ شراب کے عادی ہیں تو ان کو شراب چھڑانا بہت مشکل ہے. لیکن ہمارے سماج کے اندر بہت سارے لوگ یہ ہیں کہ وہ شراب پینے کو بھی برا نہیں سمجھتے، لیکن جوا کھیلنے کو تو ہم برا سمجھتے ہی نہیں ہیں. یہ بہت بدقسمتی اور محرومی کی بات ہے کہ جوئے کی شکل جہاں پیدا ہو گئی اور جوئے کی تعریف جہاں پر فٹ آ گئی، سٹے بازی کی تعریف جہاں پر فٹ آ گئی، ہم اس کو فخر کے ساتھ کھیلتے ہیں، ہم اس کو گناہ سمجھے بغیر کھیلتے ہیں، ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا نام تو بدلا ہوا ہے، اس کی شکل تو بدلی ہوئی ہے، کوئی فائنینس کا نام رکھ دیا، کوئی اسٹاک مارکیٹ کا نام رکھ دیا، یا کوئی اور اسکیم کا نام رکھ دیا، نام بدل گیا، لیکن اس کی جو حقیقت ہے وہ وہی ہے جس کا نام شریعت نے جوا رکھا ہے، جس کا نام شریعت نے قمار رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ جوا کھیلتے ہیں، جو لوگ چوسر کھیلتے ہیں، ان لوگوں نے اپنا ہاتھ سور کے گوشت اور خنزیر کے گوشت میں اپنا ہاتھ ڈال دیا ہے. اللہ اکبر. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خنزیر کے نام سے ہمیں نفرت ہوتی ہے، اس کے نام سے ہمیں گھن آتی ہے، ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں. وہ عین
نجس ہے، یعنی اس کے لعاب کو، اس کے بال کو، اس کے کھال کو، اس کے کھر کو، اس جسم کے ہر ایک حصے کو، اس کے اندرون کو، اس کے بیرون کو ہم ناپاک اور حرام سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ جوا کھیلتے ہیں ان لوگوں نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت میں اور خنزیر کے خون میں ڈال دیا ہے، یعنی یہ اتنا سنگین جرم ہے اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے اور یہ اتنی بڑی وعید کی بات ہے کہ ایک مسلمان جو خنزیر کو گناہ سمجھتا ہے، حرام سمجھتا ہے، نفرت کرتا ہے، اس کی قباحت سے نفرت کرتا ہے، لیکن جوا کھیلنے والا جب جوا کھیلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خنزیر کے گوشت کو اور اس کے خون کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری حدیث کے اندر کہ جو لوگ شطرنج کھیلتے ہیں، جوئے کے ساتھ شطرنج کھیلتے ہیں، اور اگر جوئے کے ساتھ نہیں بھی کھیلتے پھر بھی شطرنج کھیلنا منع ہے، جو لوگ شطرنج کھیلتے ہیں وہ لوگ ملعون ہیں، اور صرف شطرنج کھیلنے والے نہیں بلکہ جو لوگ شطرنج دیکھتے ہیں وہ بھی ملعون ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ شطرنج ہو یا چوسر ہو، یہ دونوں جوا ہے، تو جوا کھیلنے والے پر، جوا کو دیکھنے والے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دو طرح کی وعید، کہ جوا کھیلنے والے ان کے ہاتھ میں خنزیر کا گوشت اور خون ہے، اور جوا کھیلنے اور دیکھنے والے وہ ملعون ہیں، ان پر اللہ اور اللہ کے نبی کی لعنت ہے، اللہ کے اور اللہ کے نبی کی لعنت۔ بتائیے یہ ایسا ملعون شخص جو لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم تو جوا نہیں کھیلتے، لیکن اگر 4 آدمی بیٹھ کر کہیں پر لوڈو کھیلنا شروع کیے، اس میں انہوں نے یہ شرط لگا دی کہ اگر ہم جیتیں گے تو اتنا پیسہ لیں گے، ہاریں گے تو اتنا پیسہ دیں گے، اسی کا نام جوا ہے۔ کوئی بچے اگر کرکٹ کھیل رہے ہیں، کرکٹ میں انہوں نے یہ پیسہ جیتنے اور ہارنے کی شرط لگا دی، اس کا نام جوا ہے۔ کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے، اس میں جیتنے ہارنے کی شرط لگا دی یا کسی بھی چیز کی شرط لگا دی تو اس کا نام جوا ہے۔ یہ سب چیزیں تو آج کل کم ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں نیٹ پر ہوتی ہیں۔ ہمارے نوجوانوں نے جو آج کل نیٹ پر ڈریم 11 کے نام سے، یا یہ کہ جتنا بھی آج کل جو ایپ آ رہا ہے اور کھلاڑیوں پر اور کرکٹ پر یا دوسرے گیم پر اس کے جیتنے یا اس کے ہارنے پر جو وہ پیسہ 45 یا 50 روپے لگاتے ہیں، اللہ کی قسم یہ بھی ایک قسم کا جوا ہے، یہ بھی وہی جوا ہے جس جوا کو قرآن نے کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ اس سے بچو لعلکم تفلحون۔ انما یرید الشیطان، اس لیے کہ اگر تم جوئے میں پڑے رہو گے اور جوئے کے معاملات کرتے رہو گے تو شیطان تمہارے اندر کیا کرے گا؟ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ وہ تمہارے درمیان عداوت کو، بغض کو، نفرت کو، دشمنی کو ڈال دے گا۔ اور آج ہمارا سماج اسی میں پڑا ہوا ہے، کسی سے محبت نہیں ہے، عداوت بغض، ایک دوسرے سے ہم عداوت اور بغض میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے صفات کیسے ہیں۔ جو لوگ جوا کھیلتے ہیں وہ لوگ نماز سے بھی دور ہیں، اللہ کے ذکر سے بھی دور ہیں، عبادت سے بھی دور ہیں، مسجد سے بھی دور ہے، کیونکہ جوا کی لت ایسی ہوتی ہے کہ جو آدمی کو دین سے، دین کے کاموں سے، دنیا کے کاموں سے غافل کر دیتی ہے، الگ کر دیتی ہے۔ جیسے شرابی کی ایک لت ہوتی ہے اور اس کا ایک کام ہوتا ہے اور وہ اپنے فیلڈ میں کام کرتا ہے اور اسی لت پر لگا رہتا ہے، جواری کی بھی ایک لت ہوتی ہے، ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ پھر کسی کے ساتھ رحم دل کا معاملہ نہیں کرتا، پھر وہ کسی کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کرتا، پھر وہ سب کے ساتھ دھوکہ دڑی کرے گا، ظلم زیادتی کرے گا، جھوٹ بولے گا، فتنہ فساد کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا۔ یہ جواریوں کا صفت ہے اور یہ جواریوں کی عادت اور فطرت ہوتی ہے۔ اس لیے جوا چاہے کھیل کا ہو، جوا چاہے کسی دوسرے اسکیم کا ہو، جوا زمینی سطح پر ہو، جوا جو ہے ٹیکنیکلی سطح پر ہو، ڈیجیٹل طریقے کا ہو، وہ سب کا سب جوا حرام ہے، شجر ممنوع ہے، اور یہ سماج کو کھوکھلا کرنے کا ہے، یہ سماج کے اندر نفرت اور غلاظت کو بھرنے کا ایک ذریعہ ہے، نفرت پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے، آدمی کے اندر سے حقیقت کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، انسان کے اندر سے انسانیت کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے آپ جب بھی کسی اسکیم سے جڑیں، جب بھی آپ کسی اسٹاک مارکیٹ والی اسکیم سے جڑیں یا کسی کھیل والی اسکیم سے جڑیں
یا کسی دوسرے اسکیم سے جڑیں تو پہلے آپ اس میں تحقیق کر لیں کہ کیا اس میں جوا کی اور سود کی شکل تو پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی. اگر پائی جا رہی ہے تو خدارہ اس سے دور رہیں، نہیں تو ہمارے گھر کی برکت ختم ہو جائے گی، سماج کی برکت ختم ہو جائے گی، ہمارے اعمال کی برکت ختم ہو جائے گی، ہمارے عبادت کے اندر کی نورانیت ختم ہو جائے گی، اس کی چاشنیت ختم ہو جائے گی، اس کی حقیقت ختم ہو جائے گی، اور ہم دھیرے دھیرے اپنا دنیا کا بھی سب کچھ برباد کر دیں گے، اور آخرت میں تو کچھ ملے گا ہی نہیں. آخرت تو ہم برباد ایسے ہی کر دیں گے. اس لیے ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم جوا سے دور رہیں گے، شیطانی عمل سے دور رہیں گے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بھی ایک قسم کی فضول خرچی ہے. آپ 10 روپے جوا پر لگاتے ہیں یا 50 روپے جوا پر لگاتے ہیں، لیکن آپ کو وہ 10 روپے اور 50 روپے آنے کا یقین نہیں ہوتا، وہ غیر یقینی چیز ہے. ہو سکتا ہے 10 کے بدلے میں 10 لاکھ آ جائے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 10 کے بدلے میں 1 روپے بھی نہ آئے. اور کس کو 10 لاکھ روپے آتا ہے؟ کبھی کسی کو آ گیا تو آ گیا، لیکن اکثر و بیشتر آتا نہیں ہے. تو آ جائے اس کا بھی یقین نہیں، نہیں آئے اس کا بھی یقین نہیں. غیر یقینی معاملات پر، غیر یقینی معاہدات پر، غیر یقینی مسئلے پر، غیر یقینی واقعے پر اگر کوئی دو فریق مل کر کسی طرح کا کوئی لین دین کرتا ہے، پیسہ دوسرے بغیر معاوضے کے آپس میں لیتا ہے، بغیر معاوضے کے آپس میں پیسہ ایک دوسرے کو دیتا ہے، اسی کا نام جوا ہے، جو ہم کسی نہ کسی شکل میں کرتے ہیں. کبھی چٹ کی شکل میں کرتے ہیں، کبھی اسٹاک مارکیٹ کی شکل میں کرتے ہیں، کبھی گیم کی شکل میں کرتے ہیں، کبھی طوطا اڑانے کی شکل میں کرتے ہیں، کبھی تاش کھیلنے کی شکل میں کرتے ہیں، کبھی لوڈو کھیلنے کی شکل میں کرتے ہیں، کبھی کیرم بورڈ کھیلنے کی شکل میں کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں کہ بغیر معاوضے سے ایک دوسرے کا پیسہ ایک دوسرے میں منتقل ہو رہا ہے، بغیر معاوضے کے، اس کا کوئی یقین نہیں ہوتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے سماج کے اندر ایک صفائی والا کردار، پاکیزہ کردار ادا کرنے کی اور سماج کو صاف ستھرا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.